AI فکر کا تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں، اس لیے کہ بعض میرے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں، شاید یہ لفظ اجنبی محسوس ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک دین کا تصور ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ہم اسے روایتی تصور کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک AI تصور ہے جس کا معنی یہ ہے کہ دین محض چند رسومات عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نیا تصور ہے اور یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، اور دنیا کے رنگ ڈنگ دیکھ کر کچھ مسلمان مفکرین کو بھی یہ خیال آیا اور انہوں نے اس کو فلسفائز کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اور مخصوص حالات میں مسلمانوں کی ایک معتدب تعداد نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ بہرحال یہ صحیح ہے، خود تراشیدہ ہے، قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس وقت کا یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، اگرچہ کہ میں اسے ٹچ ضرور دوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال اسے AI فکر کہتے ہیں۔ اس تصور پر مبنی جو خیالات ہیں اور جو نظریات ہیں وہ AI فکر کا حصہ ہیں، اور اس پر جو تعمیل کی کوششیں ہوئی ہیں خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں، اس کی جو نمایاں شخصیات ہیں وہ ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی ہیں، اور ایک شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ ان کی بھی ہے۔ اور یہ خاص طور پر یہ فکر، یہ فلسفہ، یہ سوچ پچھلی صدی کے نصف آخر میں بہت پھیلی، بہت اس نے رنگ جمایا، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایشیا سبز ہے کا ایک نعرہ بلند ہوا تھا ایشیا سرخ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے جو سوالات کھڑے ہو گئے اس سوچ کے اوپر، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جو تھا، پچھلی صدی جو تھی، وہ دو عظیم طاقتیں دنیا میں موجود تھیں، اور ان کی لڑائی میں ان کے سائے تلے اس طرح کے نظریات کو بھی پنپنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک طرف روس ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، ان کا اگر ٹکراؤ ہے تو اس کے نیچے کچھ لوگوں کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایران کا انقلاب جو 1979 میں آیا، وہ اگر 2007 میں آیا ہوتا ہے تو اسے پنپنے کا موقع نہ ملتا، جیسے کہ افغانستان کی حکومت کو پنپنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایرانی حکومت چل گئی اس لیے کہ امریکہ اگر حملہ کرنا بھی چاہتا تو پڑوس میں روس، اس کے اپنے مفادات تھے ایران کے تحفظ کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن یہ جو نئی صدی ہے، یہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہے، جس میں ایک ہی جو ہے وہ چودھری ہے اور اس کے مقابل کوئی دوسرا چودھری رہا نہیں ہے۔ لہذا اس صدی میں کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ نظریات کی صدی نہیں ہے۔ پچھلی صدی تھی جو نظریات کی صدی تھی، یہ صدی نظریات کی صدی نہیں ہے۔ ایک بڑی بنیادی تبدیلی آئی ہے، پتہ نہیں آپ نے محسوس کی ہے یا نہیں۔ پہلے ہم نظریات کی بات کرتے تھے، اب ہم نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں۔ تو نظریے اور نیریٹیو میں بڑا معمولی سا فرق ہے، شاید جلدی سے محسوس بھی نہ ہو۔ تو میں اس کو یوں اگر ڈیفائن کر دوں آسانی کے لیے کہ نظریہ وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ بڑی مضبوطی سے جڑتے ہیں۔ وہ جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو پوری ریجیڈیٹی سے پکڑ لو، جہاں کوئی دوسری رائے کا امکان نہ ہو۔ اور نیریٹیو ایک خیال ہے جس کو آپ نے نریٹ کر دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خیال ٹھیک ہو، میں نے کاؤنٹر نیریٹو پیش کر دیا، ہو سکتا ہے میرا ٹھیک ہو۔ اس کے اندر وہ ریجیڈیٹی نہیں ہوتی جو نظریے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پچھلی صدی جو تھی وہ نظریات کی صدی تھی، اور موجودہ صدی جو ہے وہ نیریٹیوز کی صدی ہے۔ تو ایک جسے ہم AI فکر کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک نظریے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ایک بیج ہے جس سے وہ پورا فکر نکلا ہے۔ تو جب زمانہ ہی بدل گیا، گویا نظریات کا زمانہ ہی نہیں رہا، تو علمی سطح پر آپ سمجھ لیں کہ نظریات کی چھٹی ہو چکی۔ اب نہ کمیونزم ہے، نہ کیپٹلزم ہے، اور نہ ہی اسلامائزیشن کا کوئی چکر ہے، اب سب کی چھٹی ہے۔ اس سطح پہ جائیں تو سب کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو جو بھی بہرحال سرمایہ دارانہ آمرانہ نظام، جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ دنیا میں جو سرمایہ داروں کی آمریت کا نظام ہے تو وہ بہرحال مستحکم ہے، مضبوط ہے، اس کا طوطی بولتا ہے، اس کو ایک جماؤ اور ٹھہراؤ اور تمکن حاصل ہے، اور اس کے مقابلے میں اب نظریات کا مقابلہ نظریات سے نہیں ہے، نظریے کا مقابلہ طاقت سے ہے، اور نظریہ کمزور ہے اور طاقت بہرحال طاقت رکھتی ہے۔ اور اس وقت دنیا جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی دنیا ہے۔
آپ اسے چاہیں تو ترقی کہہ لیں اور آپ چاہیں تو اسے رجت قہقری کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو سویلائزیشن دنیا گلوبل سویلائزیشن ہے وہ اپنے آئیڈیاز اور نظریات کی وجہ سے گلوبلائز نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے ڈنڈے کے زور کی وجہ سے گلوبلائز ہوئی ہے۔ عراقیوں میں اگر جمہوریت آئی ہے تو اس وجہ سے جمہوریت نہیں آ گئی کہ جمہوریت کوئی بڑی حسین شے تھی جو انہوں نے قبول کی، جیسے کبھی لوگ کمیونزم قبول کرتے تھے، نہیں، اس لیے قبول کی کہ وہ ڈیزی کٹر بموں کی برسات میں نازل ہوئی ہے، قبول کرنی پڑ گئی۔ تو باقی اپنے ملک کا تو حال ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا محاورہ بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی آگے ہی کا معاملہ ہے۔ ابھی کل کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سو کالڈ آزاد میڈیا جو ہے اس پہ ایک انٹرویو چلنے والا تھا، 2-4 جملے کہے گئے اور اس کے بعد پوری بے شرمی کے ساتھ اسے روک دیا گیا۔ تو اس سے کتنی آزادی ہمیں حاصل ہے اور ہمارے میڈیا کو حاصل ہے، اس کی ایک بڑی کامل مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔